السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی ساتھیوں، گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کے سامنے نواقض وضو اور غسل کے احکام اور مسائل بیان کیے تھے۔ آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تیمم کے احکام و مسائل اور اسی طرح سے اگر وقت رہا تو نجاست دور کرنے کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، اسلام نے ہمیں اور آپ کو نماز کی ادائیگی کے لیے ہر قسم کی نجاستوں سے پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم پاک پانی کے ساتھ طہارت حاصل کریں اور نظافت حاصل کریں۔ لیکن بسا اوقات کبھی کبھار ایسے مواقع انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں جہاں پانی کا ملنا مشکل ہوتا ہے، یا پانی موجود ہوتا ہے لیکن کسی عذر کی بنیاد پر اس پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دے کر کے یہ امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے تاکہ مخلوق پر آسانی ہو اور مخلوق مشقت اور اسی طرح سے پریشانی سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کہا اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر تمہیں کسی پریشانی اور مصیبت کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو دیکھو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پانی نہ ملنے کی صورت میں ہمیں اور آپ کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کا جو لغوی معنی ہے ڈکشنری کے اندر وہ ارادے کے ہیں، اور شریعت کے اندر اصطلاح کے اندر چہرے اور ہاتھ پر پاک مٹی سے مخصوص طریقے سے ہاتھ پھیرنے کو یا مسح کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تیمم قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح سے اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اور تیمم یہ امت محمدیہ کی وہ خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک گفٹ دیا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو حاصل نہیں تھی۔ پاکیزگی حاصل کرنے کا یہ طریقہ جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیا ہے، یہ کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے آسانی ہے
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مسلمانوں کے اوپر احسان ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی۔ کہا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ سب سے پہلی چیز کا 1 ماہ کی مسافت پر اگر دشمن موجود ہے تو اس پر بھی میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے۔ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، یعنی ہم اس مٹی سے زمین سے پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کہا میری امت کے کسی بھی فرد پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہیں پر وہ نماز ادا کر لے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَإِنْدَهُ طَهُورُهُ، اس کے پاس اس کی مسجد بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے زمین اس کے لیے مسجد ہے اور وہی زمین اس کے لیے وضو بھی ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اسی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ دوستو، شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر شرعی عذر موجود ہے اور پانی نہیں موجود ہے تو آپ تیمم کر لیں۔ تو تیمم یہ وضو کا بدل ہے، اور تیمم کے ساتھ آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو وضو کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر طواف، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا آپ وضو نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ نے تیمم کر لیا ہے، اب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کو وضو کا بدل قرار دیا ہے۔ تو جو کام آپ وضو کے ذریعے سے کر سکتے ہیں وہ کام آپ تیمم کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت تربتها لنا طہورا، زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تیمم کب کب کرنا جائز ہے یا کب کب مشروع ہے؟ نمبر 1، پانی اگر نہ ملے تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو تیمم کرنا مشروع ہے، تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اب چاہے آپ سفر کے اندر ہوں، چاہے حضر کے اندر ہوں، یا اسی طرح سے تلاش کرنے کے بعد آپ کو پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ سفر میں ہے تب آپ کے لیے تیمم جائز ہے، اور اگر آپ مقیم ہیں حضر میں ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، نہیں، جہاں بھی پانی آپ کو نصیب نہ ہو، چاہے آپ سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں، یا آپ نے تلاش کیا اور پانی نہیں ملا، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور سب کا ایک ہی حکم ہے۔ نمبر 2، پانی موجود ہے لیکن اتنی مقدار میں موجود ہے جو ہمارے اور آپ کے پینے کے لیے کافی ہے یا کھانا پکانے کے لیے کافی ہے۔ اگر وضو بنا لیتے ہیں تو یہ اندیشہ ہے کہ ہماری جان، یا اسی طرح سے اگر ہمارے پاس جانور وغیرہ ہیں ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جو پانی آپ کے پاس موجود ہے اس پانی کو استعمال نہ کر کے آپ تیمم کر رہے ہیں، اور جو پانی موجود ہے اس کو آپ نے پینے کے لیے، اپنے جانوروں کے پینے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جب کسی کو پانی کے استعمال سے کوئی پریشانی ہو، مثال کے طور پر یہ اندیشہ ہے کہ اگر پانی کا استعمال کریں گے تو ہماری بیماری بڑھ جائے گی، یا اسی طرح سے ہم بیمار پڑ جائیں گے، مثال کے طور پر سخت سردی اور ٹھنڈی کا موسم ہے اور آدمی ناپاک ہو گیا، پانی گرم کرنے کا اس کے پاس کوئی آلہ بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ یہ پانی اگر ہم استعمال کر لیں تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز اور درست ہے۔ تو جب کسی کو پانی کے استعمال سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، یا اگر پہلے سے بیمار ہے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. نمبر 4، جب کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال میں یا پانی کے استعمال سے عاجز ہو. کیا مطلب؟ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، پانی بذات خود استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس کے پاس ہے بھی نہیں جو اس کو پانی لا کر کے دے یا پانی سے وضو کرائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. نماز کا وقت ہو چکا ہے، آدمی بذات خود وضو نہیں بنا سکتا ہے، پانی کہیں سے لا بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی پانی لانے والا بھی نہیں ہے، کوئی وضو بنانے والا بھی نہیں ہے، اور نماز کا وقت جانے والا ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے. نمبر 5، جب پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو اور گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، اور غالب گمان یہ ہو کہ پانی کے استعمال سے وہ بیمار پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اسی طرح سے دوستو، اگر پانی قلیل مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس قلیل اتنا پانی ہے تھوڑا سا کہ ہم پورے اعضاء وضو کے دھل نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ہے پانی لیکن وضو بنانے بھر کے لیے کافی نہیں ہے. اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں جس قدر ممکن ہے آپ اس قلیل پانی سے، تھوڑے پانی سے وضو دھل لیں، وضو کے اعضاء دھل لیں، اور بقیہ پر تیمم کر لیں، بقیہ پر تیمم کر لیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں تک تم سے ہو سکے. تو اگر آپ کے پاس جتنی استطاعت ہو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین سے ڈریے. اسی طرح سے اگر کسی زخم کو دھونے یا اس پر پانی کے ساتھ مسح کرنے سے تکلیف کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس زخم پر تیمم کر لیا جائے، یا اس پر مسح کرنے کے بجائے تیمم کر لیا جائے اور بقیہ حصے کو دھو لیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اسی طرح سے دوستو، اگر زخم ایسا ہو کہ اس پر مسح کرنے سے نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو ایسی صورت پر وہ مرہم لگے ہوئے جو زخم ہے اس پر مسح کر لے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے. تیمم کس سے کیا جائے گا؟ زمین پر جو بھی صاف مٹی ہو، چاہے وہ ریتیلی زمین ہی کیوں نہ ہو، یا جہاں مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، اس دیوار پر مسح کر سکتے ہیں. سیمنٹ ہے، اور سیمنٹ پر اگر مٹی لگی ہوئی ہو، جیسے مثال کے طور پر گرد و غبار ہے اور اس کو صفایا نہیں گیا، مٹی نظر آ رہی کہ اس پہ مٹی ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. تو زمین پر موجود مٹی ہو یا اسی طرح سے قالین وغیرہ بچھی ہوئی ہے اور اس پر بھی مٹی ہے اگر، تو سب مٹی کے حکم میں ہے. اس بنیاد پر اس سے بھی مسح، ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب سفر کرتے تھے تو سفر کے اندر تکلف نہیں کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ تکلف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تیمم کے لیے اپنے ساتھ مٹی لے جایا کرتے تھے، بلکہ جس قسم کی زمین پر نماز ادا کرتے تھے
وہی مٹی وہی ریت پر کیا کرتے تھے؟ ہاتھ مار کر کے تیمم کر لیتے تھے اور نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب پاک مٹی سے مراد مٹی ہونی چاہیے، نہیں، مٹی ہے، ریتیلی زمین ہے، ان تمام پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا مسنون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں، یعنی دل کے اندر آپ کی کیا ہونا چاہیے؟ نیت، اور اس کے بعد بسم اللہ کہیں۔ بسم اللہ کہہ کر کے یہ انگلیاں آپ کی کھلی ہونی چاہیے، اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو آپ مٹی پر ماریں، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ماریں، پھر ہتھیلیوں کے ساتھ مکمل چہرے پر مسح کریں، مکمل چہرے پر مسح کریں اور پشت ہاتھ پر پھیریں۔ یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ۔ مسح کے لیے یا تیمم کے لیے ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا کافی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ زمین پر مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے جائیں، یعنی ایک مرتبہ مارا اس سے خالی آپ کیا کریں؟ چہرہ، اور دوسرا مرتبہ مارا اس کے بعد ہاتھ کا مسح کریں۔ لیکن ایک مرتبہ ہاتھ مارنے والی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح اور اسی طرح سے بہتر ہے، اور یہی طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تک مسح کرتے ہیں، یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے۔ صرف آپ اس طرح سے دیکھیں، زمین پر ہاتھ ماریں اور اس کے بعد اس طرح سے مسح کریں، ہو گیا۔ اگر آپ کے مثال کے طور پر آپ نے زمین پر ہاتھ کو مارا اور آپ کے زیادہ مثال کے طور پر مٹی آ گئی ہے، تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، پھونک بھی سکتے ہیں، یا اسی طرح سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ مٹی نہیں آئی ہوئی ہے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے تیمم کا طریقہ؟ یاد رکھو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پہلے والے ہفتے میں بیان کر دیا، انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے حدث اکبر، میں نے بتلایا تھا حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اکبر یعنی جنابت یا حیض اور نفاس آنے سے بھی تیمم ختم ہو جاتا ہے، قائم نہیں رہتا ہے۔ اور تیمم جب پانی نصیب ہو جائے، مثال کے طور پر آپ نے تیمم کس بنیاد پر کیا تھا؟ پانی نہ ملنے کی بنیاد پر۔ اگر پانی مل جائے تب بھی تیمم آپ کا اب باطل ہو گیا، اور اب آپ کا تیمم باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، تو جیسے بیماری ختم ہوئی اس کا تیمم بھی ختم ہو جائے گا، یعنی عذر جیسے ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے، اگر کسی شخص کے پاس نہ مٹی ہو نہ پانی ہو اور کسی بیماری کی وجہ سے اس کے اندر وضو بنانے کی بھی یا تیمم کرنے کی سکت بھی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو، تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ نہ اس کے پاس پانی ہے نہ مٹی ہے اور نہ ہی وضو بنانے کی یا اسی طرح سے تیمم کرنے کی سکت اور طاقت ہے جسم کے اندر، تو نماز ادا کرے گا نہیں ادا کرے گا؟ کیسے ادا کرے گا؟ پھر وہ تیمم کے بغیر نماز ادا کر لے، جس حال میں بھی ہے نماز ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ جب بندے کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اسی صورت میں نماز نیت کر کے پڑھ لے۔ دوسرا مسئلہ، آدمی نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد پانی مل گیا یا مٹی مل گئی، یا مثال کے طور پر جس وقت اس نے نماز ادا کی اس وقت اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی، لیکن بعد میں اس کے اندر ہمت اور طاقت آ گئی، تو کیا جو نماز اس نے ادا کی ہے اس نماز کو دہرائے گا یا وہی پرانی نماز اس کے لیے کافی ہے؟ پرانی نماز کافی ہے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، اور پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم،
جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت طاقت کے مطابق اس کو ادا کرو۔ دوستو، یہ تھے چند مسائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تیمم کے تعلق سے ذکر کیے ہیں، گرچہ بہت مختصر طور پر بیان کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی مسئلے میں آپ تیمم کے الجھن محسوس کرتے ہیں، نہیں جانکاری ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اہل علم سے کیا کریں، مسئلے کو معلوم کریں، اور دین کے مسائل کو سیکھنے میں کسی بھی طرح سے سستی کا مظاہرہ نہ کریں، خاص طور پر نماز کے مسائل، احکام، نماز کے احکام و مسائل، کیونکہ نماز دین اسلام کا ستون ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ بہت نازک اور اہم معاملہ ہے، اس لیے ہمیں نماز کے احکام اور مسائل سیکھنے میں کسی بھی طرح سے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی طرح کے شرم کھانا چاہیے۔ دین کے مسائل کو معلوم کرنے میں کسی طرح سے شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کچھ مسائل کہ اگر نجاست، کیونکہ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے علاوہ بدن کے جو آپ کے اعضاء ہیں وہ بھی پاک اور صاف رہنا ضروری ہے۔ آپ نے وضو بنا لیا، لیکن اگر آپ کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے، جائز ہے؟ یا اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ کے بدن پہ لگا ہوا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا بدن بھی پاک و صاف ہو، ہمارا لباس بھی پاک و صاف ہو، اور جس جگہ پر نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور گرچہ یہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر میں ہے، لیکن ان کے ذریعے سے پوری امت کو یہ حکم ہے کہ سارے کے سارے لوگ کیا کریں، کپڑے پاک رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کپڑوں پر اس کے حیض کا خون لگا ہوا تھا، دھو ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے دوستو، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے نجاست، گندگی زائل کرنے کا طریقہ کیا بیان کروں۔ سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ نجاست اور گندگی جو لگی ہوئی ہے اس کو زائل کرنے کا اصل ذریعہ پانی ہے۔ اصل ذریعہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے کیا کرے اللہ تعالیٰ، تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے دفع کر دے۔ اگر نجاست، گندگی زمین پر لگی ہے، دیوار پر لگی ہے، یا حوض پر لگی ہے، کسی پتھر پر لگی ہے، کسی چٹان پر لگی ہے، تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر یہ فرش ہے، ٹائل بچھا ہوا ہے، آپ ایک بار پانی کو جو ہے بہا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ جو گندگی لگی ہوئی تھی وہ زائل ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک مرتبہ پانی میں نے بہا دیا چاہے زائل ہو چاہے نہ ہو، نہیں، گندگی جو لگی تھی اس کو زائل ہونا چاہیے۔ دلیل حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک اعرابی دیہاتی نے مسجد میں آ کر کے پیشاب کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ کہا اس جگہ پر پانی کا ڈول بہا دو۔ خلاص صاف ہو گیا کہ نہیں؟ پانی کا ڈول بہانے کا حکم دیا، گویا کہ اگر زمین پر پتھر یا اسی طرح سے دیوار پر کہیں اور چٹان پر گندگی لگی ہوئی ہے، پانی کا ڈول بہا دے اور اس طرح سے اس کی صفائی کی جائے گی۔ یا اسی طرح سے بسا اوقات ان کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے، بارش ہو رہی ہے، بارش کے ذریعے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ صاف ہو جاتا ہے۔ یا سیلاب کے بہاؤ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو جب اس پر پانی بہا دیا جائے یا اسی طرح سے بارش ہو جائے یا اس زمین پر بارش کا گزر ہو جائے اور نجاست دھل جائے تو سمجھ لو کہ وہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ دوسرے قسم کے جو نجاست ہے، مثال کے طور پر کتے کا لعاب وغیرہ لگ جائے، برتن میں آپ کے کتے کا لعاب لگ گیا، یا کسی برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، تو اب اس کو کیسے صاف کریں گے؟ اس کے زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھلیں، ایک مرتبہ مٹی سے، اس میں یعنی 7 مرتبہ دھلنا ہے، ایک مرتبہ مٹی سے
اور بقیہ پانی سے. اور آج کے زمانے میں مثال کے طور پر جو دوسرے صابن وغیرہ فیری ہے یا اس طرح سے دوسری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے گندگی کو زائل کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی صفائی حاصل کی جا سکتی ہے، البتہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا. کتنی مرتبہ؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو وہ اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئے، پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرے. مٹی سے صاف کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر جراثیم کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی کیا ہے صلاحیت رکھی ہے. اس وجہ سے دیکھا پہلے زمانے کے اندر عورتیں گھروں میں برتن کس سے صاف کیا کرتی تھی؟ مٹی وغیرہ سے. اپنے بالوں کو بھی کس سے صاف کیا کرتی تھی؟ مٹی وغیرہ سے. کیونکہ مٹی کے اندر وہ تاثیر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جراثیم یا کیڑے مکوڑے وہ تمام کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو صاف کرنے کے بعد ہاتھ کو کیا کرتے تھے؟ مٹی پر مار کر کے مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا کرتے تھے. تو دوسرے قسم کی نجاست کتا، اگر کتے کی نجاست کیسے صاف کی جائے گی؟ 7 مرتبہ دھلا جائے گا. تیسری چیز، اگر پیشاب، پیخانہ، خون اس جیسی کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اور نجاست خشک ہو گئی ہو، سوکھ گیا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے اس کو کھرچ دیا جائے. کیا کیا جائے؟ کھرچ کر کے اس کے بعد پانی کے ساتھ دھویا جائے، تاکہ اس کا وجود اور اس کا رنگ یا اس کا نشان باقی نہ رہے. دیکھیں عام طور پر جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. کتنی طرح کی؟ 3 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نچوڑنا ممکن ہوتا ہے. مثال کے طور پر کپڑا جو آپ لباس پہنتے ہیں، اس کو دھونے کے بعد اس کا نچوڑنا ممکن ہے کہ نہیں؟ اب ایسی چیزوں کا جن کا نچوڑنا ممکن ہے، آپ ان کو دھلنے کے بعد پانی کو کیا کریں؟ نچوڑ دیں. پانی کو نچوڑ دیں تاکہ جو گندگی ہے پانی سارا کیا ہے باہر نکل جائے. دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا ہے لیکن ان کو الٹا پلٹا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر قالین ہے، چمڑا ہے. اب چمڑا یا قالین آپ لے کر کے جائیں گے، اس کو نچوڑا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کو الٹا پلٹا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو الٹ پلٹ کر کے دھویا جائے. تیسری چیز ہے جن کو نہ نچوڑنا ممکن ہے اور نہ ہی پلٹنا ممکن ہے، لیکن ان کو کسی ڈنڈے وغیرہ سے کوٹا جا سکتا ہے، یا اسی کے اوپر کوئی بھاری بھرکم چیز رکھ دی جائے تاکہ اس کے اندر کا پانی کیا ہو جائے، دھونے کے بعد جو پانی ہے حتی الامکان باہر نکل جائے. تو المہم جو بھی چیزیں ہیں جس ذریعے سے بھی گندگی کو زائل کیا جا سکتا ہے، زائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے یہاں سے کرتا چلوں. اگر آپ کے بدن پر یا کپڑے پر نجاست لگ گئی اور وہ جگہ اب پوشیدہ ہے، ظاہر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں لگے ہیں. مثال کے طور ہمارے ثوب میں، کپڑے میں گندگی لگ گئی، پیشاب لگ گیا، تھوڑا سا سوکھ گیا. اب ظاہر سی بات جب سوکھ گیا تو پتہ چلے گا کہاں لگا تھا. تب کیا کریں گے آپ؟ کیسے اس جگہ کو صاف کریں گے؟ ایسی صورت میں جس جگہ پر آپ کو یہ احتمال ہے کہ یہیں لگا تھا، اس جگہ کو اگل بغل کیا کریں؟ دھل لیں. اور اس یقین کے ساتھ کہ تاکہ آپ کا جو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی معنوں میں جو نجاست جہاں لگی تھی وہ ختم ہو گئی. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ نیچے کے حصے میں لگا تھا تو آپ نے نیچے کے حصے میں دھو دیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی ختم ہو گیا. لیکن اگر نجاست کی جگہ کا علم نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر مکمل کیا کیا جائے؟ اس کپڑے کو مکمل دھو ڈالا جائے. اس کپڑے کو پھر مکمل طور پر دھو کر کے نجاست کو دور کیا جائے. اسی طرح سے اگر نجاست چھوٹے بچے کا پیشاب ہے، چھوٹے بچے سے مراد جو بچہ ابھی کھانے کے قابل نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہے. کس کی عمر میں؟ دودھ پینے کی. اگر وہ بچہ پیشاب کر دے تو اس کو کیسے، اس گندگی کو زائل کیا جائے گا؟
اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ کیا کیا جائے؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے کافی ہیں۔ سیدہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں پر چھینٹ لیے، دھویا نہیں۔ لیکن اگر بچہ اپنی مرضی سے اور خواہش سے کھانا کھانے لگے تو ایسی صورت میں اس بچے کا پیشاب بھی بڑے آدمی کے پیشاب کی طرح سے ناپاک اور پلید ہے۔ اسی طرح سے اگر بچی ہے، چھوٹی بچی ہی کیوں نہ ہو، تو اس بچی کا بھی پیشاب کیا ہے؟ بڑے آدمی کی طرح سے ہے۔ کس کی طرح سے ہے؟ بڑے آدمی کی طرح سے۔ یعنی ان تمام شکلوں میں پیشاب کو دھو کر کے اور پانی کے ذریعے سے دھویا جائے گا اور نجاست کو دور کیا جائے گا۔ صرف چھوٹ ہے اگر دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے جو ابھی کھانے کے قابل نہیں ہوا ہے، تو اس کے پیشاب پر چھینٹے مار کر کے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ اس کی کیا حکمت میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس بنیاد پر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں عام طور پر نجاست کی 3 قسمیں ہیں۔ نجاست کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نجاست غلیظہ جسے مغلظہ، جیسے کہ کتے کا لعاب۔ اب اس کے لیے کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ بعض لوگوں نے اس کے اندر سور کے بھی جو ہے لعاب کو شامل کیا ہے۔ کس کو شامل کیا ہے؟ سور کے لعاب کو بھی شامل کیا ہے۔ دوسری جو نجاست ہے وہ نجاست خفیفہ، مثال کے طور پر کھانا نہ کھانے والے بچے کا پیشاب کے اس پر چھینٹا مار دیا جائے۔ تیسری جو قسم ہے نجاست کی وہ نجاست متوسطہ ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بقیہ قسم کی نجاست ہے۔ ایک مسئلہ اور آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، ان کا گوبر اور پیشاب کیا ہے؟ کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے اور بھیڑ وغیرہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 235، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے اورینا کے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیماری کے علاج کے لیے وہاں چلے جائیں جہاں ہمارے صدقہ کے اونٹ ہیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ایک علاج کے تحت دیا تھا، وہاں مجبوری تھی، اور مجبوری کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا پینے کا۔ سوال یہ ہے کہ مجبوری کے تحت اگر انہیں پیشاب پینے کا حکم دیا تھا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھئی نماز کے وقت کیا کرنا؟ اگر جو نشان لگا رہے گا جسم پر کپڑے پر اس کو دھو لینا؟ ہاں، نہیں حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بکری کے باڑے میں نماز ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پیشاب پیخانہ تو رہا ہوگا، تو اس بنیاد پر کہا کہ وہ پاک ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لید کے بارے میں اصل حکم طہارت کا ہے، سوائے اس لید کے جس کو شریعت نے مستثنا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جوٹھا بھی پاک ہے، ان کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ اس کے علاوہ بلی کا بھی جوٹھا پاک ہے، حالانکہ بلی کو کھایا نہیں جاتا ہے، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات، کہ یہ بلی پلید نہیں ہے، یہ تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے۔ کثرت سے کیا کرتی ہے؟ آتی جاتی رہتی ہے، اور اس کے جوٹھے سے بچنا مشکل ہے۔ اگر اس کا جوٹھا ناپاک ہوتا تو کتنے دودھ کے ڈبے پھینکنے پڑتے، یا اسی طرح سے کتنا دودھ خراب ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو گھروں میں خدمت کے لیے آنے جانے والے غلاموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح سے آنے جانے والے غلاموں سے پردہ کرنا مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے، اسی طرح سے کہا کہ بلی کے جوٹھے سے بھی بچنا مشکل تھا،
اس لیے بلی کو پاک قرار دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج اور مشقت کو ختم کر دیا. اور بعض علماء کرام نے بلی ہی پر پرندوں کا جوٹھا بھی کیا ہے قیاس کیا ہے، اور کہا جس طرح سے بلی کا جوٹھا پاک ہے پرندوں کا بھی جوٹھا پاک ہے، کیونکہ کہا اس سے بھی بچنا ایک طرح سے مشکل ہوتا ہے. البتہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کی لید، پیشاب اور جوٹھا سب ناپاک ہے. دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے طہارت کے تعلق سے ذکر کیا. یاد رکھو الطہور شطر الایمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے. اس لیے ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی گندگیوں سے، ہر قسم کی پلیدیوں سے اپنے آپ کو دور اور صاف رکھے. اور ایک بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا رہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عام طور پر عذاب کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، مسجدوں میں جب آئیں تو اپنے جسم کو چیک کر لیں، یا اسی طرح سے اپنے جسم کو ہمیشہ ہم صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بھی طرح کی گندگی ہمارے جسم میں، ہمارے کپڑے میں نہ لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے، دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.